الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر أنا قائد المرسلين ولا فخر يا جابر إن الله تعالى خلق نور نبيك من آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم جہاں سے پڑھ رہے ہیں مدینے کے تاجدار ہمیں سماعت فرما رہے ہیں۔ پڑھو الصلاۃ والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ محبت نہ درود پڑھ لو۔ میں ایک اشعار نعت نہ پیش کراں گا تاکہ تہاڈا ذوق جڑا نا سلامت رہے، اور پھر آمنہ دے لال دی شان سنا گے محبت سے۔ صلی اللہ میلاد شریف کا مبارک مہینہ ہے، تو صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا تعریف اور آپ کی مدح کرنے کا وقتاً فوقتاً موقع ملتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے گلا تھوڑا ڈسٹرب ہے، اور سچی بات یہ کہ مجھے خود ابھی بھی شدید قسم کا بخار ہے، لیکن اس حالت میں بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ بندہ بیمار بیٹھا ہے، بلکہ آمنہ کے ذکر کے، آمنہ کے لال کے ذکر کے صدقے میں تندرست بیٹھا ہوں۔ اب میں کلام پڑھنے جا رہا ہوں، تو ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا۔ محبوب تو
عالم کا رتبہ ہی نرالا ہے، محبوب دو عالم کا رتبہ ہی نرالا ہے، محبوب دو عالم کا رتبہ ہی نرالا ہے، محبوب دو عالم کا رتبہ ہی نرالا ہے، ہر کوئی سوالی ہے، اونچا ہے یا اعلیٰ ہے۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت، سمجھے نہ کوئی سمجھے حلیمہ نے تو مانا ہے، ارے سمجھے نہ کوئی سمجھے حلیمہ نے تو مانا ہے، سمجھے نہ کوئی سمجھے حلیمہ نے تو مانا ہے، خود پاک محمد نے اس ماں کو ہی پالا ہے، ذوق کا اظہار کرے محبت سے، خود پاک محمد نے اس ماں کو ہی پالا ہے۔ اور آج کی محفل کا حاصل کلام شعر اور اسی کے اوپر میں نے گفتگو بھی کرنی ہے۔ جس حسن محمد کا خود حسن سوالی ہے، جس حسن محمد کا خود حسن سوالی ہے، اس حسن کا عاشق تو خود رب تعالی، اس حسن کا عاشق تو خود رب تعالی ہے، اور شامل ہے فریدی سب ان کی غلامی میں، شامل ہے سب ان کے غلاموں میں، بس نعت محمد کی جن کا حوالہ، اللہ اکبر، نعت محمد کی جن کا حوالہ۔ چھوڑا وقت آپ کا بھی ہوگا، بعد از حمد و صلات لائق کے ساتھ عزت و احترام، میری مراد عزت مآب جناب حافظ عمر حیات صاحب اور علاقے کی خوبصورت شخصیت، سیاسی و سماجی شخصیت عزت مآب جناب زبیر کینی صاحب، اور دنیا نات میں ایک خوبصورت نام میری مراد جناب عباس علی اشرف صاحب، اور ان کے ساتھ بزرگ ثناخانوں میں جن کا نام شمار میری مراد عزت مآب جناب
سفیر کلیامی صاحب اور میرے برادر اکرم جناب بھائی زبیر صاحب اور اریان صابری، بالخصوص حضرت علامہ و مولانا خطیب نقطہ عظیم مذہبی اسکالر جناب عزت مآب علامہ عمران قادری بنتنی صاحب، جملہ اریان صابری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کا جواب تھوڑے کو تھوڑا دینا ہے، بلند آواز ذرا ہنس کے جواب دو، السلام علیکم۔ پتہ چلے کو بندے ہلے جلے ہیں، ساشا ہے نہیں، اس لیے محبت سے جواب دینا۔ مختصر گفتگو ہوگی، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نماز مغرب سے لے کر اس وقت تک احباب کا بیٹھنا اور پھر میلاد کی محفل سننا، میرے استاد جی محترم فرمایا کرتے تھے، میں اکثر ان سے ایک سوال کرتا تھا، میں کہتا تھا استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم میلاد کی محفل میں جاتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہو، حسن مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہو یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہو یا جشن نزول قرآن کی محفل سجی ہو، تو ہم بیٹھتے تو ہمیں نیند آ جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ تو میرے استاد محترم کہتے تھے میرا بیٹا وجہ یہ ہے کہ کانٹوں پہ نیند نہیں آیا کرتی اور پھولوں پہ ہمیشہ نیند آیا کرتی۔ وجہ پھولوں پہ نیند اس لیے آتی ہے کہ پھول نرم ہوتے ہیں اور اللہ کا جو ذکر ہے یہ رحمت اور برکت والا ذکر ہے۔ تو یقیناً آپ تھک کے ہوں گے لیکن مختصر وقت ہوگا، میں بلا تمہید اپنے گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات بڑی خوبصورت نظر آئی قاری صاحب، سب سے پہلے مجھے اتنی خوشی ہے کہ آج میرے پیر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے سارے، اور جہاں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں نا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، وہاں حوالے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ذکر چھڑ جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں۔ بلا تمہید میں اپنے گفتگو کی جانب بڑھتا ہوں۔ آج میں نے اس نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرنا ہے، جو نبی عالم رواق کے اندر تھے تو بے مثل مثال تھے، اور عالم انسانیت کے اندر آئے تو آپ پھر بھی بے مثل مثال تھے۔ میں آج اس نبی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں جس نبی کا دادا جناب عبد المطلب اور جس نبی کا بابا جناب عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی قاری صاحب آپ کو یقیناً بتایا ہوگا، عبداللہ کا معنی ہی اللہ کا بندہ ہے، اور اس نبی کا تذکرہ آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں کہ جس نبی کی ماں سیدہ آمنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ، یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ عالم رواق کے اندر تھے تو بے مثل و بے مثال تھے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات مالک رزاق نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا؟ کس سے تخلیق کیا؟ اپنے نور سے۔ اور پھر قربان جاؤں حضرت جابر پر، آپ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، کس چیز کو خلق کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور النبی، فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی جناب محمد کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ پھر
اب میں مختصر کرتا ہوا آگے چلوں گا تاکہ مزہ آیا آپ کو سننے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ عمر کا علم نہیں ہے، پھر بھی کوئی آئیڈیا؟ یا رسول اللہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ماشاءاللہ بچے یہاں میرے پیر بھائی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے حضور مسکرا پڑے، یہ نور چلتا ہوا بشریت حضرت آدم تک آ پہنچا۔ ابھی نور محمد کا مقام دیکھیے گا، کدھر پہنچا جی؟ پوائنٹ در پوائنٹ چلیں گے۔ کدھر پہنچا؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اچھا، نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے جناب آدم کو یہ مرتبہ، یہ مقام عطا فرما دیا کہ فرشتوں کو آپ کے آگے سجدہ۔ یہ کس کی برکت تھی؟ نور محمد کی برکت تھی۔ اب سنو، باری اپنے حبیب کی آئی، اللہ رب العزت نے قانون بدلا اور قرآن کے اندر اعلان کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ فرمایا نور محمد کی برکت سے جناب آدم کو یہ مرتبہ ملا، مقام ملا، رفعت و شان ملی کہ فرشتوں نے، میرے نوری ملائکہ نے، میری توصیف و ثنا کرنے والے ملائکہ نے اس کے سجدہ کیا، لیکن اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک سارے ایمان والے، سارے نوری فرشتے اور خود خدا بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ مقام کس کو ملا؟ نور محمد کو ملا۔ اب یہ نور چلتا حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے اصغر تک جا۔ بات بڑی لمبی ہے، میں بہت لمبا وقت نہیں لوں گا آپ کا، پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو نور محمد کی سمجھ آ جائے، آگے چلیں۔ یہ نور پھر چلتا ہوا جناب حضرت ابراہیم تک جا پہنچا۔ تھوڑا سا بول لیں، کدھر پہنچا؟ جناب ابراہیم تک۔ اور اللہ نے انہیں مقام یہ عطا کیا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انہوں نے سارا کچھ وار دیا کہ صدقہ نور محمد کا ساتھ۔ آگے یہ نور چلتا گیا، جناب حضرت حاجرہ تک جا پہنچا۔ توجہ ہے، جناب حضرت حاجرہ تک پہنچا۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام جناب حاجرہ کو عطا فرمایا کہ آپ نے جو صفا و مروہ کے چکر لگائے تھے، نور محمد کی برکت سے اللہ نے قیامت تک آپ کی سنت کو زندہ کر دیا۔ کوئی حاجی، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر اب تک اس کا عمرہ یا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جناب حاجرہ کی سنت۔ پھر یہ نور چلا، جناب حضرت اسماعیل تک پہنچ گیا۔ اب سنو، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نور محمد کے صدقے کیا مقام عطا فرمایا۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب نور محمد ہی آپ تک منتقل ہوا تو آپ کو مرتبہ اور مقام یہ ملا کہ آپ اپنی ایڑیاں رکھتے ہیں، اللہ نور محمد کے صدقے سے آب زمزم کو جاری کر دیتا ہے۔ جی، یہ نور محمد کا صدقہ ہے۔ آگے چلو، جب حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر، میں واقعہ سارا بیان نہیں کروں گا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، جناب حاجرہ اور حضرت ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویرانے میں چھوڑ کر جب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ملک شام روانہ ہوئے تو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد جوانی کا
منزل تک جا پہنچے اور وہاں یمن سے آیا ہوا ایک قبیلہ آباد ہوا، پھر آپ نے وہاں سے شادی کر لی۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہوا تھا، اور ایک دن خیال پیدا ہوا کہ آج کیوں نہ اپنے آل و عیال کی طرف ذرا چلا جاتا ہوں۔ تو اس نیت سے جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مالک میں اب آج اپنے آل و عیال سے ملنا چاہتا ہوں، غیب سے آواز آئی، جناب ابراہیم جا ضرور سکتے ہو پر سواری سے اترنا نہیں ہے، سواری سے اترنا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون موجود ہے اور جناب اسماعیل گھر میں موجود نہیں ہے۔ میں واقعہ شارٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ اے خاتون تیرا شوہر کہاں ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے۔ کدھر گئے جی؟ شکار کو گئے ہیں۔ تو پھر آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ سناؤ ذرا گھر کے حالات وقایات کیسے ہیں؟ تو اس خاتون نے جواب دیا، کہا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کھانے کو گوشت ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا خاتون جب تیرا شوہر لوٹ کے آئے تو اس کو یہ پیغام دینا کہ یہ دہلیز ہمارے گھر کے شایان شان نہیں ہے، اس کو چینج کر دیں۔ جب جناب حضرت اسماعیل لوٹ کر آئے نا تو آپ نے پہنچے جب گھر تو کہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے آپ میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ خوشبو تھی نا، یہ بھی صدقہ ہے نور محمد کا۔ اچھا بات لمبی ہو جائے گی۔ واپس جب لوٹ کے آئے تو پوچھا مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا، وہ خاتون کہنے لگی کہ مسئلہ کیا ہے، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے گھر کے حالات واقعات پوچھے اور آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا گھر موجود نہیں ہے، اور جناب والا گھر کے حالات پوچھے تو میں نے کہا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ گھر کی تحریر ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرے بابا تھے اور وہ مجھے یہ حکم ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ اب اگلی بات سننا، آج مسئلہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو لوگ بھونکنے والے بہت آ گئے۔ اب کی عظمت ذرا سننا۔ دوسرے دفعہ پھر آپ کو خیال ہوا جناب ابراہیم کو کہ پھر ایک دفعہ پھر میں گھر والوں کا دیدار تو کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی مالکہ میں جانا چاہتا ہوں، آل و عیال سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پھر حکم ہوا جا سکتے ہو پر سواری سے اترنا نہیں ہے۔ اب گھر پہنچے نا، پھر دیکھا کہ ایک اور خاتون موجود ہے، اور اتفاق سے اس دن بھی جناب حضرت اسماعیل گھر میں موجود نہیں ہے۔ فرمایا، پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، شوہر کہاں ہے؟ کہا شکار کو گئے۔ کہا گھر کے حالات ہیں؟ کہا الحمدللہ، کھانے کو گوشت ہے اور جس طرح اللہ نے رکھا ہے اس کی رضا پر ہم راضی ہیں۔ تو آپ سفر سے آئے ہیں، بال مٹی آلودہ ہے، آگے میں آپ کے بال دھلاتی ہوں اور آپ کو کوئی لنگر پیش کرتی ہوں، اللہ اکبر۔ تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پتھر پر بٹھایا اور آپ کے ہاتھ پاؤں دھلائے اور آپ کے تواضع کیا، کھانا پیش کیا اور آپ لوٹ کے چلنے لگے۔ تو کہا خاتون جب تمہارے شوہر لوٹ کر آئے تو نے یہ کہنا یہ گھر کی دہلیز اچھی ہے، اس کو سوال کے بعد اس کی حفاظت کرنا۔ اب ذرا بات توجہ والی ہے، بات ذہن کو حاضر رکھ کر سمجھیے گا۔ رب ذوالجلال کو یہ اس کی عزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ ایک ایسی خاتون کے ہاں نور محمدی کو منتقل کرے کہ جس کے ہاں برداشت نہ ہو۔ اور جناب والا آپ خود سوچیں وہ اللہ کس طرح کافروں کے ہاں نور محمدی کو بھیج سکتا ہے۔ ارے نور محمدی بھی پاکیزہ تھا اور اللہ نے پاکیزہ لوگوں کو عطا فرمایا۔
اللہ نے کس کو عطا کیا؟ اس واقعات سے اتنا لمبا دور جانے سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے والدین کو کفر پر نہیں رکھا بلکہ اپنی رضا اور رحمت پر رکھا تھا، پاکیزہ رکھا تھا، تب جا کے آپ کو نور محمدی عطا ہوا۔ اب چلتے آگے، یہ نور پھر چلتا ہوا جناب حضرت مطلب تک پہنچ گیا۔ ادھر سے چلا تو جناب حضرت عبداللہ تک جا پہنچا، ادھر سے چلا پھر بی بی فاطمہ تک جا پہنچا، سوری جناب حضرت آمنہ تک جا پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اب ذرا ساتھ دے جو گیا، ساتھ دینا، چپ نہیں بیٹھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یہ نور چلتا چلتا جناب حضرت آمنہ تک جا پہنچا۔ جناب آمنہ فرماتی ہے یہ نور جب اللہ نے مجھے عطا کیا تو میرے منہ سے خوشبوؤں کے حلے آنے لگے۔ اللہ اللہ لوگوں ذرا توجہ سے سماعت فرمانا، یہ نور جب حضرت بی بی آمنہ تک جا پہنچا، اللہ اللہ لوگوں توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، مشرق سے لے کر مغرب تک کے جانور ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، او جانوروں تمہیں مبارک ہو اللہ کا رحمت والا نبی، اللہ کے رحمت والے نبی کا نور جناب حضرت آمنہ تک پہنچ گیا۔ کدھر پہنچ گیا ہے؟ جناب حضرت آمنہ تک پہنچ گیا ہے۔ دریاؤں کے اندر مچھلیوں نے اپنے سر بار نکالے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی، کہنے لگی تجھے مبارک ہو اللہ کا رحمت والے نبی کا نور جناب آمنہ تک پہنچ گیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آنے والا وہ نبی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بدن اطہر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور آیا، ایک ماہ گزرا، فرماتی ہے کہ ایک ماہ گزرا، میرے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ میں آپ کو اتنا تنگ نہیں کر رہا تو آپ بھی میرے ساتھ دیجئے نا محبت سے۔ آپ فرماتی ہے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، میں کیا دیکھتی ہوں؟ ایک دراز قد والا شخصیت، خوبصورت آنکھوں والا، خوبصورت چہرے والا، باریش انسان کھڑا ہے، کہتا ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں نبیوں کا سلطان آنے والا۔ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں کوئی عام نہیں بلکہ نبیوں کا سلطان آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عبداللہ، میں بات کچھ تھوڑی سکپ کر کے آگے چلتا ہوں۔ جناب حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے کسی کو پتہ ہے؟ آپ کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے؟ ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جناب حضرت عبداللہ بھی تھا جی۔ تو جناب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو جناب حضرت عبد المطلب آپ بی بی آمنہ کو دیکھتے تو ہر وقت اپنے شوہر نامدار کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ آپ صبح صبح جناب والا بیت اللہ کی جانب بڑھے، آپ جناب والا بیت اللہ کی جانب بڑھے، بیت اللہ کا ستون پکڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالکا او سنے ربا، جناب عبداللہ بھی چلے گئے، ان کی کوئی نشانی عطا کر دے تاکہ جناب آمنہ روئے نہ بلکہ ہر وقت خوشی رہے، اور میں جب گھر لوٹ کے جاؤں تو میری طبیعت خوش ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی، فرمایا عبد المطلب اللہ تجھے وہ نبی عطا کرنے والا ہے، وہ پوتا عطا کرنے والا ہے جو تیرے گھر میں خوشی
خوشی نہیں بلکہ زمین و آسمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آنے، زمین و آسمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آنے والا ہے اللہ۔ اللہ جناب والا حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا 2 دفعہ میں گھر سے باہر نکلی ضروریات زندگی کی وجہ سے۔ کتنی مرتبہ؟ بولو نا، سونا نا، تھوڑا سا وقت ہے، بولو۔ آپ فرماتی ہیں میں 2 مرتبہ گھر سے باہر نکلی۔ پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلی میں پتھروں کے اوپر پاؤں رکھتی، جناب والا پتھر موم ہوتے چلے جاتے۔ جناب والا میں پتھروں پر اپنا پاؤں رکھتی، پتھر نرم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں بتقاضۂ بشریت اپنے پر توجہ کرتی ہوں کہ میرا اتنا وزن بھی نہیں ہے، یہ پتھر موم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میں نے کان لگایا، اس پتھر سے مجھے آواز آئی، فرمایا آمنہ، اوے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے ہاں جو لال تشریف لانے والا گئے اس کا کلمہ پتھر بھی پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ پتھر بھی کلمہ۔ زندہ مثال موجود ہے نہیں؟ ابو جہل آیا تھا نا حضور کے سامنے، کیا کہا تھا کہ مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا میں خود بتاؤں یا چھپنے والی چیز بتائے؟ میں خود بتاؤں یا جس چیز کو تم نے چھپا کر رکھا ہے؟ آپ دیکھا حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ پتھر بول پڑے، نبی کی گواہی دی پتھروں نے۔ پھر فرماتی ہے جناب والا دوسری مرتبہ پانی کی غرض سے مجھے گھر سے باہر نکلا پڑا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پہلے وہاں پر پانی موجود نہیں تھا، دور دور تک چشمے نہیں تھے، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں کنویں پہ گئی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ کنویں کی رسی بھی چھوٹی گئے، ڈول بھی چھوٹا گئے۔ میں نے دل میں خیال کیا میرے نفس کے اندر جو بچہ موجود ہے، ہو سکتا ہے اگر میں جھک کر پانی کو اوپر کرنے یا پانی لینے کی کوشش کروں تو اس بچے کو نقصان نہ ہو جائے، وہ بچہ تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ آپ فرماتی اتنے میں نے کیا دیکھا؟ وہ سارے کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر آ گیا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ پانی ابلتا ہوا باہر آیا۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ پانی ایسے کیسے اوپر آ گیا؟ آپ فرماتی ہیں پھر مجھے آواز آئی آمنہ، اوے آمنہ یہ تیری کمال نہیں ہے، یہ نور محمد کی برکت ہے۔ اس کی برکت ہے جی، محمد کی برکت ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور اس کا ظہور ہونے لگا۔ مختصر کرتا ہوں بس، اتنی دیر پتہ نہیں باقی رہ چکی ہے، ٹائم تو پورا ہونے والا، لیکن چلو ایک بات پوری کر لیتا ہوں۔ تو جب نور کا ظہور ہونے لگا تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جلوہ گر ہوا تو ایسی روشنی چمکی کہ یمن تک کی کوٹھیاں میری نظروں کے سامنے۔ ایک عامر نامی شخص یمن کے بت خانے میں بیٹھا ہے، کہتا یہ ہے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، وہ جب جلوہ گر ہوگا تو ایسی نور پھیلے گا کہ ہر طرف سویرا سویرا ہو جائے گا، ہر
طرف سویرا ہی سویرا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اس نے کیا دیکھا؟ کہتا میں بتوں کی پوجا کرنے والا بتوں کے سامنے بیٹھا تھا، میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی سی پھیل گئی ہے، ایک روشنی سی پھیل گئی ہے۔ جناب والا وہ عامر نامی شخص کہنے لگا کہ میں نے جو سن رکھا تھا، جس طرح میں نے سن رکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی آ گیا ہو، وہ نبی تشریف لے آیا ہو۔ کہتا ہے میں نے دل میں یہ ارادہ کیا اگر وہ نبی تشریف لے آیا میں نے اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، میری بچی اسی مندر کے نیچے معذور پڑی ہے، اگر وہ میرے نیچے جانے سے شفا یاب ہو گئی تو میں اس نبی کا کلمہ کیا کروں گا؟ کہتا ایمان دیکھو اس کا، کہتا ہے میں نیچے چلا گیا، اگر میری بیٹی شفا یاب ہوئی، اس کی بیٹی کو نہ لگوا تھا، کمر میں وہ نہیں تھا، سانس نہیں تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، تو کہتا ہے میں نیچے گیا، میں نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے میری بیٹی چل کر میرے پاس آئی، بابا میری بیٹی میرے پاس چل کر آئی، میں نے پوچھا میری بیٹی اور تجھے کس چیز نے ٹھیک کیا؟ اتنی عرصہ سے تو معذور پڑی ہو گئے۔ بیٹی کہنے لگی بابا جس نور نے، جس روشنی نے تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کیا، ارے اسی روشنی نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ کہا جس بابا جس روشنی کو تو دیکھا نا تو نے، تو دیکھ کر تیرے دل میں محبت پیدا ہوئی، اسی نور کی روشنی نے مجھے ٹھیک بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں میرے خیال میں اپنی وائنڈ اپ کی طرف آتا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میلاد دراصل کیا ہے، تھوڑی اصلاحی باتیں دو باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دل تو نہیں کر رہا تھا، آپ محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، یقین مانے میرا دل یوں کر رہا ہے کہ اب بیان کرتا جاؤں، بس بیان کرتا جاؤں، کیونکہ حضور کی شان ہی ایسی ہے، ہم جس پہلو کو بھی چھیڑتے ہیں تو تذکرہ کھلتا جاتا ہے، رکنے والا نام لیتا ہی نہیں۔ ابھی میں کہیں پھر انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا تو میں آپ کو سناؤں گا کہ پھر حضور تشریف لائے تو آپ کے لانے سے کن کن لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، پھر کیسے کیسے ایمان نصیب ہوا۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال تشریف لے آیا نا تو سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور چاند نے اپنے مکھڑے پر پردہ ڈال لیا۔ میں نے پوچھا اے چاند تو نے کیوں اپنا چہرہ چھپا لیا؟ اس نے کہا اے مدینے کا چاند جو آ گیا ہے اب میری روشنی اس کے سامنے کچھ نہیں، مجھے بھی جو روشنی ملی ہے وہ صدقہ آمنہ کے لائق ہے، خود ساختہ میری بھی کمال ہے۔ میلاد کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں مصروف عمل بیٹھے ہیں، مغرب سے لے کر یہاں تک ابھی تک ہم نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے کی زیارت بھی کی، ذکر بھی سنا۔ تو میلاد ہے کیا؟ کیا یہ سارے بندوں کو اکٹھا کرنا میلاد ہے؟ بولیں گے جی؟ کیا دیگے لگانا میلاد ہے؟ سون لگا کے نعت خان سے نعت سننا، خطیب سے واعظ و نصیحت سننا، اس کو میلاد کہتے ہیں؟ نہیں۔ میں بڑی ذمہ کے ساتھ یہاں ایک علماء سے دعا لیتے ہوئے ایک بات کروں گا، جناب بنگش صاحب نے بھی وہ بات کی کہ میں اسی سے آگے جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یاد کرو گے۔ جو شخص بھی میلاد نہ منائے نا تو اس کے ساتھ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، اس کو جھگڑنا نہیں، کچھ بھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جب بھی اپنے حبیب کا تذکرہ کیا تو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جس پر رحمتیں اور فضل ہوتا ہے خوشیاں وہ مناتا ہے۔ او بھائی پشمانوں کو کہاں نصیب ہوتی ہے رحمت ہے؟ یہ اللہ نے نصیب والوں کے مقدر میں رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ سے پوچھے نا کہ میلاد لکھا کہاں ہے تو اس کو سینہ چوڑا کر کے بولو کہ میلاد سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔
میلاد کدھر لکھا ہے؟ مقدر میں لکھا ہے. تو بات کر رہا تھا میلاد کیا ہے. میلاد دراصل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. وہ چاہے ایک بندہ کرے، 100 کرے، سون لگاؤ نہ لگاؤ، دیگے ہوں نہ ہو، وہ جس انداز سے بھی کرے حضور کا میلاد. اچھا میں اکثر اپنی عوام الناس کو جمعے پر بھی یہ کہتا ہوں کہ سنیوں، اپنی قسمت پر رش کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا، ہم دن میں 5 مرتبہ حضور کا میلاد مناتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میلاد نام ہے حضور کے ذکر کا، ولادت کا، یا ذکر کا نام میلاد ہے. تذکرہ نبی کرنا کیا ہے؟ میلاد. تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تشہود میں بیٹھتے ہیں، خدا کی نماز بعد میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کا میلاد پہلے ہوتا ہے. اس لیے میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہے. ضرور آپ میلاد سنائیں، سجائیں، کرائیں، لیکن آخر میں میری ہاتھ باندھ کے آپ سنی بھائیوں سے اور تمام بزرگ مسلمانوں سے میری یہی التجا ہے کہ میلاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بیان کرنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت و سیرت کو بیان کرنا ہے، لیکن نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس سے بڑا میلاد کوئی ہے؟ آپ ہر وقت اور دن میں 5 مرتبہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی میلاد. یار میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں. جہاں بڑے بندے بھی ہیں تو کوئی چھوٹا بندہ ہو نا، چھوٹا یا بڑا بندہ ہو، کسی چھوٹے بندے پر نظر کرے اور کسی مجلس میں، کسی جگہ، ہر جگہ بلکہ اس کا تذکرہ کرے کہ جی یہ فلاں بندے نے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، تذکرے والا بندہ ہے، تو آپ کے دل کو کیا ملتا ہے اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ بولو بولو. آپ اگلا جملہ سنیں گے آپ بھی خوش ہوں گے. کیا کرتے ہیں آپ؟ خوش ہوتے ہیں. یہ ہمارا طرز زندگی ہے اور ہمارا یہ اخلاق ہے کہ کوئی ہمارا تذکرہ کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں القاب سے پکارے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اور جس نبی کے بعد تم سلام پڑھو اور دن میں 5 نمازیں پڑھو، آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، کیا وہ خوش نہیں ہوں گے؟ میرے آقا خوش ہو گئے. اور جس پر آمنہ کے لال خوش ہو گئے، اللہ نے اس کی دنیا کو بھی سوار دیا ہے اور اس کی آخرت کو بھی سوار دیا ہے. دوران گفتگو کوئی بات بری ہو گئی ہو، کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو بے ادبی کے زمرے میں آتی ہو، کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو مجلس میں تمام آباء موجود ہیں، ان میں سے کسی کی شیان شان نہ ہو، تو میں ان تمام سے معذرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے میلاد کے صدقے سب سے پہلے نمازی بنائے، پھر با اخلاق بنائے، اور ہماری زبانوں کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاق کی مٹھاس عطا فرمائے. علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کی قدر کریں، ان سے دین سیکھیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.